بچی کے پیدا ہونے کے بعد ظالم باپ 4 سال تک بچی کو اپنے گھر میں پالتا تھا، 4 سال تک پوستا تھا، بڑا کرتا تھا، اور 4 سال کی ہو جانے کے بعد بیوی سے کہتا تھا کہ بچی اب 4 سال کی ہو گئی ہے، اب اس کو ہم دفن کریں گے۔ ماں کو حکم دیتا تھا بیوی کو نہلاؤ دھلاؤ، ماں روتے ہوئے اپنی بچی کو نہلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی۔ ظالم اور شقی القلب باپ بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میلے میں۔ نئے کپڑے پہنائے جاتے تھے اور جنگل کی طرف باپ لے کے چلتا تھا جہاں پہلے سے گڑھا کھودا وہ تیار ہوتا تھا، اور اس گڈھے کے پاس لے جا کر کہتا تھا کہ بیٹی ذرا اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی۔ بچی جنگل میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے اس گڈھے میں جھانکتی، پیچھے سے شقی القلب کسائی باپ بچی کو دھکا دے دیتا اور وہ قبر کے اندر گڈھے میں گر جاتی۔ پھر یہ مٹی ڈالتا، جہاں تک ہو سکتا وہ ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی ہٹاتی، لیکن شقی القلب باپ کا دل نہیں پسیجتا۔ وہ چیختی چلاتی لیکن اس کا دل موم نہیں ہوتا، پورا کا پورا مٹی سے پاٹ دیتا اور اس وقت تک قبر کے پاس گڈھے کے پاس کھڑا رہتا جب تک اس بچی کی آخری سانس نہیں نکل جاتی اور وہ رو رو کر مر نہیں جاتی، تب تک وہ نہیں آتا۔ اور مر جانے کے بعد پھر اپنی قوم میں آتا، شراب کی بوتل اٹھا کر ہنستے ہوئے فخر کے ساتھ کہتا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا۔ اس سے زیادہ شقی القلبی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ اندھکار کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ اندھیرا کیا ہوگا؟ آج بھی بچے مارے جاتے ہیں ماں کے پیٹ میں۔ الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا گیا، بتایا لڑکی ہے۔ صاحب 3 لڑکیاں پہلے سے، 4تھی بھی لڑکی؟ نہیں صاحب، ایبارشن کرا دو۔ لکھا ہے ہاسپٹل میں یہاں بھروڑ کی لنگ کی جانچ نہیں کی جاتی ہے، یہ اپرادھ ہے، لکھا ہوتا ہے ہاسپٹلز میں، لیکن پسے پردہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی غلطیوں پر جب کالج کی لڑکیوں کا حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا ان کا ایبارشن نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وہ بچے نہیں گرائے جا رہے ہیں؟ کیا حمل ساقط نہیں ہو رہے ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، سب کچھ ہو رہا ہے پسے پردہ، پیٹھ کے پیچھے، سامنے نہ صحیح لیکن سارے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ بچے گرائے جا رہے ہیں، ناجائز بچے تو چھوڑو، جائز بچے بھی گرائے جا رہے ہیں۔ 3 لڑکیاں ہیں، 4تھی بھی پیٹ میں بچی ہے، نہیں صاحب ڈاکٹر صاحب گرا دو۔ یاد رکھنا، جتنے لوگ بیٹھے ہو سن لو، اگر کسی نے یہ جرم کیا ہے اور اپنی بیوی سے کروایا ہے یا اپنے بچے کا حمل ساقط کروایا ہے، ابھی جاؤ توبہ کرو، گڑگڑاؤ رب کے سامنے، اس کو رحم آ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ، ورنہ جرم بہت بڑا ہے۔ جس نے اپنی بیوی کے پیٹ سے بچہ گروایا، چاہے وہ حمل 10 دن کا ہی کیوں نہ ہو، 15 دن کا کیوں نہ ہو، حمل ٹھہرنے کے بعد گربھ کے اندر بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس کو گروانا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے بچے کو اپنی بیوی کے پیٹ سے ابارشن کروا دیا، گروا دیا، اسقاط کروایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بچے کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، آنکھیں دے گا، سر دے گا، یہ بچہ ایک بچے کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری کی روایت ہے، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا، قیامت کے دن وہ بچہ اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے ماں کی دونوں پستان سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کے دونوں سینوں سے لٹکا ہوا ہوگا، اپنے ماں کا دودھ چوس رہا ہوگا، اپنے ماں کے پستان سے لٹکا ہوگا۔ اللہ کہے گا اے بچے تجھے بھی کچھ کہنا ہے، اللہ اس بچے کو زبان دے گا، یقول، وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، پھر اوپر دیکھے گا، کہے گا یقول
آدمی، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے پستان سے میں لٹکا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کا میں دودھ پی رہا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس کے سینے سے آج میں لگا ہوں، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے جینے نہیں دیا، مجھے دنیا میں آنے نہیں دیا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا، میرا قتل کر دیا تھا، میرا مرڈر کر دیا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج آخرت میں تو اس کا مت بن، آج آخرت میں تو اس کا مت ہو، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو جہنم میں پھینک دے، میری ماں سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ دنیا میں میری نہ ہوئی، آج تو اس کا نہ ہو۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، اللہ رب العالمین اس بچے کو تو نہیں لیکن اس کی ماں کو اپنے بچے اس بچے کے کہنے پر جہنم میں ڈال دے گا۔ جس ماں نے دنیا میں ایبارشن کرا کے اپنے بچے کو گرایا ہے، تم اپنے حلال بچے گرا دیتی ہو، اپنے شوہر کے بچے گرا دیتی ہو صرف اس لیے کہ وہ لڑکی ہے۔ اسلام نے تو حرام اولاد کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو نہیں پڑھا جو اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں حد کو پہنچ چکی ہوں اور مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ سنسار کر دو۔ کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ نے کہا پھر تجھے ابھی سنسار نہیں کیا جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ بچے کو لے کر آئی گا، اب تو پیدا ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا اس بچے کے ہونٹوں میں تیرا دودھ لگا ہوا ہے، مطلب اس بچے کو تیرے دودھ کی ضرورت ہے، جب تک وہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، جب وہ تیرا دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تجھے قتل کیا جائے گا۔ اسلام تو حرام اولاد گرانے کی اجازت نہیں دیتا، تم تو اپنے حلال اولاد گرا دیتی ہو۔ قیامت کے دن یہ عورتیں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو گروایا ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو، حمل ٹھہر گیا، رپورٹ میں آ گیا کہ حمل ٹھہر گیا، اب آپ بچے کو نہیں گرا سکتے ہیں، ایبارشن نہیں کرا سکتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ کوئی مصیبت ہو جائے اور ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے تو ایسی صورت میں تو پھر ماں کی جان بچائی جائے گی، وہ مجبوری کی ایک الگ کنڈیشن ہے، لیکن بغیر کسی مجبوری کے صرف اس لیے کہ 3-4 بیٹیاں پہلے سے یہ چوتھی بھی میری بیٹی، ہم جہیز کہاں سے لائیں گے، نہیں گرا دو اب نہیں چاہیے مجھے، صرف اس لیے گرا دیتی ہو تو عذاب کی مستحق ہوگی، عذاب کی مستحق۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ اندھیرا تھا عرب کے اندر کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ شادی جانتے ہو کیسے ہوتی تھی؟ شادیوں کا رواج بہت برا تھا۔ ایک لڑکا کسی لڑکی سے شادی کر کے لاتا تھا، پڑھیے بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح پر نظر ڈالیے۔ ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کر کے لاتا تھا لیکن اس کے ساتھ رات سوتا نہیں تھا، جس کو ہماری زبان میں بولا جاتا ہے شب زفاف نہیں مناتا تھا، اور جس کو ہماری عام بھاشا میں بولا جاتا ہے سہاگ رات، وہ لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ نہیں مناتا تھا۔ شادی کر کے لایا، ودا کر کے لایا، رخصتی کر کے لایا، گھر میں لایا لیکن نہیں ملتا تھا، بلکہ وہ لڑکا، وہ پتی، وہ دولہا اپنی بیوی کو اپنے دوست کے حوالے کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ لو جاؤ تم اس کے ساتھ اور اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی اس کے ساتھ زنا کرو۔ اور جب اس کے دوست سے یہ بیوی حاملہ ہو جاتی تھی، یہ لڑکی حاملہ ہو جاتی تھی، تب پتہ چلتا تھا حاملہ ہو گئی، تب یہ اصلی پتی جاتا تھا اور اپنے دوست سے اپنی بیوی کو لے کر آتا تھا، اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو۔ بتائیے ان کے ہاں نیک بچہ پیدا ہونے کا یہ تصور تھا کہ جب تک شوہر شادی کے بعد اپنی بیوی کو کسی دوست کے بستر پہ نہ بھیج دے اور اس سے حمل نہ ٹھہر جائے، تب تک اس بیوی کو اپنی بیوی کی طرح نہیں اپنایا جا سکتا ہے، اس سے ملا نہیں جا سکتا ہے۔ اور یہ اس سماج میں اس لیے ایسا کیا جاتا ہو کہ اس سے بچہ شریف پیدا ہو، تو وہاں کی شرافت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں ایک دھرم ایسا بھی ہے جس کے بڑے بڑے گرو ننگے رہتے ہیں، مارکیٹ میں ننگے گھومتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے گھومتی ہیں، اور ایک جگہ جب وہ بابا بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر سر پہ دودھ ڈالتی ہیں۔ آج بھی یہ پرچلن ہے، اور وہ دودھ جب بہتا ہوا اس بابا کے
मशीन के पास आता है, वो गुरु घंटाल जो बना बैठा है नंगा, जब बाबा की शर्मगाह के पास आता है वो दूध ऊपर से तो उसको कटोरा लगा के ऐसे भर लेती है, और वो दूध गर्भवती औरतों को पिलाया जाता है, हामिला औरतों को पिलाया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा नेक पैदा हो। अंदाज़ा लगाओ, मशीन के पास से आया हुआ दूध और कटोरे में भरा गया हो वो दूध जब गर्भवती औरत पिएगी तो बच्चा कितना शरीफ पैदा होगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी शराफत का हाल क्या है, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो ऐसा होता था। निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर ये था, निकाह का दूसरा तरीका अरब के अंदर ये था कि एक ही औरत के पास 3 से ऊपर और 10 तक लोग, 10 से ज्यादा नहीं, 10 तक लोग आते थे। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 10 से ज्यादा नहीं। उस औरत के पास पूरे साल जाते। जब बच्चा पैदा होता तो वो उन 10 को, जितने लोग उसके पास आए, वो सबों को बुलाती और कहती कि तुम्हारा मामला तो मालूम है, तुम भी हमारे पास आए, तुम भी हमारे पास आए, तुमने भी हमसे मुलाकात की, तुमने भी हम बिस्तरी की, तुमने भी हमारे जिस्म से खिलवाड़ किया, सब तुम्हें तो मालूम है ना। सब कहते हाँ। मजाल नहीं थी कि ना आए कोई, आना पड़ता था, ये समाज का नियम था, आना पड़ता। जितने लोगों ने उस औरत के साथ जिमा किया, हम बिस्तरी की, जिना के, सब आते। वो औरत कहती अब ये बच्चा पैदा हुआ है, सब खामोश बैठे रहते। उस औरत को इख्तियार होता, वो बच्चा उठाती और उन लोगों में से जितने लोगों ने उसके साथ जिना किया, अपना बच्चा जिसकी गोद में डाल देती। ये उसकी बीवी मान ली जाती, वो उसका पति मान लिया जाता, और उसका बच्चा वही मान लिया जाता जिसकी गोद में डाल दिया, ये उसी का बच्चा है। ये शादी का दूसरा तरीका था अरब के अंदर। बस तीसरा तरीका और सुन लो। तीसरा तरीका ये था कि गिनती की कोई तादाद नहीं थी, औरत अपने घर में हरी झंडियां लगा लिया करती थी। हरी झंडी का मतलब पूरे साल जो उनके पास आना चाहे। ये उस इलाके में तवाइफ में शुमार नहीं होती थी, लेकिन काम तवाइफ वाला था। पूरे साल आने वाले किसी आदमी को मना नहीं करती थी। 9 महीने 10 महीने के बाद जब इस औरत की कोख से बच्चा पैदा होता तो जितने लोग इससे मिले सबको बुलाती, और मजाल नहीं कि कोई ना आए, सबको आना पड़ता। सबको लाइन से बिठा देती। खाने काबा जो पहले उनके हाथ में था, वहां कयाफा शनास को बुलाया जाता। वो आता और उससे कहा जाता कि इस बच्चे की शक्ल देखो, इन लोगों में से किससे सबसे ज्यादा मिल रही है। वो देखता, चेक करता, और उतने लोगों में जिस आदमी से उस बच्चे की शक्ल सबसे ज़्यादा मिल रही होती, करीब होती, ये उसकी गोद में बच्चा डाल देता और इस औरत को उसके साथ भेज देता। ये शादी का तीसरा तरीका था। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे तो अंधेरा नाश कर देंगे। अब देखिए, इस्लाम जब आता है तो ज़माने जाहिलियत के सारे निकाह ख़त्म कर दिए जाते हैं, और इस्लाम ने औरत को इतनी इज्जत दे दी कि अब निकाह के लिए जब बैठ गया दूल्हा, पहली बात तो बारात का तसव्वुर है नहीं, अब आ गई तो बैठ गया, तो पहले लड़के का निकाह नहीं होगा, पहले लड़की का होगा। एक वकील, 2 गवाह लड़की के पास जाएंगे, उससे पहले इजाजत लेंगे, तुम्हारा निकाह फला के साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है? वो दस्तखत करेगी रजिस्टर पर, और उसका दस्तखत ही ये मान लिया जाएगा कि उसकी इजाज़त है। फिर उसके बाद लड़के का निकाह। ये इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। ज़बरदस्ती कोई किसी लड़की के साथ निकाह नहीं कर सकता है। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं, लड़की का निकाह करने गए तो वहाँ कहते हैं हाँ बेटा फलां के साथ तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुमने कबूल किया? वो बैठी है बेचारी शर्म की वजह से, और ये ज़बरदस्ती, अरे बोलो बेटा किया, वो शर्मा रही है। अब बार बार कहवा रहे हैं बोलो किया, अब वो बैठी है बेचारी। अब उसकी सहेलियां भी उससे कह रही हैं बोल दे, हाँ हाँ बोल दे। अरे जाहिलो, जिंदगी भर जाहिली रहोगे, पागल रहो। जब हदीस में है इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है, तो क्यों जबरदस्ती उससे कहलवा रहे हो? कुंवारी है, बाकिरा है, गैर शादीशुदा है, उसका जबान से बोलना जरूरी नहीं है
کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تم اس لڑکے کے ساتھ نکاح تمہیں قبول ہے؟ بس ایک بار اس سے پوچھئے، وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہی اس کی اجازت ہو گئی، مت پوچھواؤ زبردستی۔ وہ خاموش رہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ راضی ہے۔ شرمیلی ہوتی ہیں لڑکیاں، نہیں بولیں گی جلدی، اس لیے بلواؤ نہیں زبردستی۔ وہ خاموش ہے، سمجھ لو کہ اس نے اجازت دے دی، رجسٹر بڑھاؤ اور کہہ دو کہ دستخط کر دو۔ پڑھی لکھی ہے تو دستخط کر دے، نہیں پڑھی لکھی ہے تو انگوٹھا لگا دے، ہو گیا نکاح، اس کی اجازت ہو گئی، اس کا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ پھر لڑکے کے پاس آئیے اور لڑکے کا نکاح پڑھائیے۔ اسلام نے یہ اجازت، یہ عزت دی ہے لڑکی کو۔ لڑکے والے کو پیغام بھیجنا پڑے گا لڑکی والے کے پاس۔ آج کل تو لٹس ہو رہی ہے، لڑکیوں کے ماں باپ پہلے ہی ہاں یہ لڑکا اچھا ہے، ان کے ماں باپ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میری بیٹی آپ کے لڑکے کے ساتھ نکاح۔ لڑکیاں والے آج جا رہے ہیں، جبکہ لڑکی والوں کو حق، ٹھیک ہے جا رہے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اجازت ہے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام لڑکے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لڑکی کے اس سے رشتہ مانگیں، لڑکی کے ماں باپ کے پاس جائیں، ان سے لڑکی طلب کریں۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اے لڑکیوں کے ماں باپ، لڑکیوں والوں، جب تمہارے پاس کسی لڑکے کا پیغام نکاح کے لیے آئے، تمہاری بیٹی سے شادی کے لیے آئے، اور اس لڑکے کا اخلاق تمہیں پسند ہو، اس لڑکے کی دینداری تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، انکار مت کرو۔ اگر نمازی ہے، روزدار ہے، با اخلاق ہے، کماتا ہے، آپ کی بیٹی کو کھلانے پلانے کی طاقت رکھتا ہے، بس اتنا دیکھ لو، اگر اس کی دینداری، اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دو۔ اس دیندار لڑکے کا پیغام ٹھکراؤ مت، اس کو اپنے گھر سے مایوس مت جانے دو، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو۔ اگر دیندار لڑکے کے ساتھ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کیا، ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر نمازی اور دیندار لڑکے کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اس کا پیغام تم نے ٹھکرا دیا اور لڑکی کا اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا، اور اس کے رشتے کو اگر بھگا دیا یا نہیں کیا، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا۔ ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض، تو زمین میں فتنہ دیکھو گے، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد۔ آج دیکھ لو طلاقوں کی کتنی نوبتیں ہیں، کیونکہ ہم نے جنٹل مین دیکھا ہے، ہیرو دیکھا ہے، زمین و جائیداد والا دیکھا ہے، دیندار نہیں دیکھا ہے۔ سپریم کورٹ کا بیان ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے یہاں طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، طلاق کے کیس پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، اور طلاق کے کیس 3 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ طلاق کے کیس کتنے ہیں سپریم کورٹ میں؟ سپریم کورٹ نے کہا 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں ہیں، اور ان 3 کروڑ طلاقوں میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس ہیں، صرف مسلم عورتیں اور مسلم مردوں کے کیس ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں، مسلمانوں کی تعداد تو ہندوستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے، سب ملا کر 3 کروڑ طلاق کے کیس پینڈنگ میں، اور 3 کروڑ میں 2 کروڑ سے زیادہ صرف مسلمانوں کے کیس۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے دینداری دیکھنا شروع نہیں کیا ہے، دینداری کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ چاہے لڑکے والے ہوں، لڑکی میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں، لڑکی والے لڑکوں میں دینداری نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے طلاقوں پر نوبتیں آ رہی ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے اور درد سر ہے۔ اس کو ہمارے سماج اور سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کا نام محمد بھی آ گیا، اندھیرے کو ناش کریں گے، اور آپ نے اندھیرے کو ناش کر دیا۔ مجھے بولتے ہوئے پورا 2 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ رخصت ہونے سے پہلے ایک التجا کرتا ہوں، میں 2 منٹ اس اسٹیج پر بیٹھوں گا، 2 منٹ میں آپ اس ادارے کا جو تعاون میرے ہاتھ میں کرنا چاہیں آپ کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جرجی صاحب سے مصافحہ کر لیں تو آپ آئیے، جو بھی دینا چاہیں آپ دیں، زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون فرما دیں، تاکہ مجھے لگے کہ میری بات بھی آپ نے مانی ہے اور مجھے بھی آپ اپنا محبوب سمجھتے ہیں اور مجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، تو آپ میرے ہاتھ میں بھی کچھ دیتے جائیں اس ادارے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما۔ بارے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ۔